دیکھو تم ہر میلاد میں جاتی ہو، اور جو تمہارا شوہر ہے وہ تو کبھی زندگی میں میلاد میں آیا ہی نہیں۔ اب بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ بھائی شوہر کی کوئی برائی کرے تو بیوی کیسے برداشت کرے گی؟ تو بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ جب بیوی گھر پر آئی تو اپنے شوہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد بہت ڈانٹا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بیوی نے شوہر کو بہت ڈانٹا اور کہا آج وعدہ کرو کہ جب بھی گاؤں میں میلاد مصطفیٰ ہوگا سننے کے لیے تم ضرور جاؤ گے۔ جاتے نہیں ہو آپ، اور عورتیں تانا مجھے دیتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کی بیوی ہیں، یہ تو ہر میلاد میں آتی ہیں اور ان کا شوہر کبھی میلاد میں جاتا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، بیوی کے سامنے جو ہے اچھے اچھے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جی میں نے سنا ہے حافظ عبدالستار صاحب بھی اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں، یہ تو سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، حقیقت کیا ہے آپ علاقے کہیں جانتے ہیں۔ تو اب بیوی نے کہا کہ وعدہ کرو جب بھی گاؤں میں میلاد کا پروگرام ہوگا تم ضرور جاؤ گے۔ شوہر نے وعدہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے، اب جب بھی آنے والے وقت میں گاؤں میں میلاد شریف کا پروگرام ہوگا تو اس میں ہم ضرور جائیں گے۔ اب کچھ دن کے بعد جب میلاد شریف کا پروگرام ہوا تو بیوی نے وعدہ یاد دلایا، کہا وعدہ کیا تھا، اب گاؤں میں جانا ہوگا، میلاد سننے جانا ہوگا۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے جاؤں گا۔ اب جب آئے تو گاؤں کے جو خطیب صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اب یہ پہلی مرتبہ میلاد میں آیا، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، پہلی بار آیا۔ اب آیا اور بیچ میں کھمبے کی طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ نہ بیٹھ رہا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے۔ تو امام صاحب نے دیکھا یہ کافی وقت سے یہ کھڑا ہوا ہے، تو پوچھا آئی گیو؟ امام صاحب نے کیا کہا؟ آئی گیو؟ تو کہا ہاں آئی گن۔ تو کہا بیٹھ جاؤ۔ تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، 2-4-5 منٹ بیٹھا، پھر اس کے بعد میں واپس گھر جانے لگا۔ تو امام صاحب نے کہا جات ہو؟ تو کہا ہاں جائی تھا۔ تو یہ 3 باتیں اس سے میلاد میں جو امام صاحب نے پوچھا آئی گیو، بیٹھو، جات ہو، بڑا اچھا لگا اس کو۔ پہلی بار آیا تھا نا میلاد میں، بہت اچھا لگا۔ اب یہی 3 باتیں یہ رٹتے ہوئے گھر جا رہا تھا، آئی گیو، بیٹھو، جات ہو، آئی گیو، بیٹھو، جات ہو، آئی گیو، بیٹھو، جات ہو۔ اب ایسا ہوا یہ گھر پہنچا، بیوی نے دیکھا کہ اتنی جلدی آ گئے، کہا ہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، چلا آیا تھوڑی دیر تقریر سن کے۔ تو اپنی پوری بات بتایا کہ میں گیا تو امام صاحب نے ایسا پوچھا، یہ ساری چیزیں بتائی۔ بیوی نے کہا ٹھیک اب تم گھر کی حفاظت کرو، آج کل چور بہت چلے ہیں، چور بہت چلے ہیں، اب تم گھر کی حفاظت کرو، اب ہم میلاد سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیوی چلی آئی میلاد میں سننے کے لیے، اور شوہر نے کیا کیا، ٹھنڈک کا موسم تھا، چارپائی بچھایا باہر اور تکیہ لگایا، کمبل لیا، رضائی، اور کمبل اوڑھ کے یہ لیٹ گیا، اور یہی 3 بات رٹنے لگا، آئی گیو، بیٹھو، جات ہو، آئی گیو، بیٹھو، جات ہو۔ چوری کا دور تھا، جیسے آج کل بھی بہت چور چل رہے ہیں۔ کچھ چور چوری کرنے کے لیے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کہا یہ گھر جو ہے قریب میں ہے، چلو اسی میں دھاوا بولتے ہیں، اور یہ وہی 3 بات رٹ رہا تھا۔ اب جیسے چوروں نے ان کے گھر میں قدم رکھا، اس نے کہا آئی گیو۔ اب یہ تو میلاد والی بات کر رہا تھا۔ اب جب چوروں نے سنا کہا آئی گیو، تو جو مالک تھا، چوروں کا جو سردار تھا، اس میں جو مین تھا، وہ سمجھ گیا کہ گھر کا مالک جگ رہا ہے، گھر کا مالک جگ رہا، اب پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اشارہ کیا، اشارتاً بتایا، کہا بیٹھ جاؤ، گھر کا مالک جگ رہا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ قدموں کی آہٹ جو ہے اسے محسوس نہ ہو۔ یہ لوگ بیٹھنے ہی جا رہے تھے تو اس نے وہ دوسری بات کہہ دی، بیٹھ جاؤ۔ اب ان کو تو اور یقین ہو گیا کہ لگ رہا واقعی میں گھر کا جو مالک ہے وہ جگ رہا ہے۔ اب جو چور کا سردار تھا وہ بھگا،
جو چور کا سردار تھا وہ بھگا، پیچھے سے تمام چور بھگے، تو اس نے کہا جات ہو، تو چوروں نے کہا ہاں جائز۔ یہ بات آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہا ہوں کہ میلاد میں آنے کی برکتیں دیکھیں کہ دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نقیب اہل سنت حافظ عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حافظ نوشاد صاحب، مولانا ایوب صاحب، اور سرولہ بازار کے خطیب و امام صاحب مولانا محمد امن صاحب بیٹھو ادھر، شاعر اسلام شمس الحق صاحب، قاری ریحان صاحب، یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ جو 3 باتیں ہیں، آئے جو بیٹھو جات ہو، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کوئی آیت نہیں۔ کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث، کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ یہ دنیاوی 3 باتیں ہیں، لیکن ایک بندہ پہلی مرتبہ میلاد میں آیا اور 3 باتیں یاد کر لیا، تو اس کی برکت سے پروردگار عالم نے اس کے گھر کو چوروں سے حفاظت فرما دیا۔ تو ہم میلاد مصطفیٰ میں جائیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، حدیث کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر